جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاوناً، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاوناً طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے، اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گا۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انہ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم۔ حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ، ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، صحیح کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا لپ کو یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب دیکھیے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی، اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا،
ضرور بیع، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے۔ لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی ہے۔ اس لیے کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے، اس ہفتہ وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے، چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلاۃ والسلام، جمعے کا دن تھا، ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفریدہ سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا، اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے بھی انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا، اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن ہے۔ آج 40 نووی کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غصے کی ممانعت ہے، شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ۔ اس کے لیے تمہیداً میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کو سنائی ہیں۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں
دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد کرنا، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے۔ لہذا دوسری مد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مدیں ہیں خرچ کرنے کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے، ضراء ہے، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تبھی تو غصہ آئے گا نا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ دو کام در حقیقت ایک ہی کام کے دو رخ ہیں، کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کر دو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت بھی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اوصا یوسی ایسان، وصیت کر، وصا یوسی توصیتن، اس کے معنی بھی وہی ہے۔ وصا یوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کرو کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کہی۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ تب پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف تک آ جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے۔
اور آدھا انسان وہ ہے جس سے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے اور دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گیا، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، تو وہ اصل میں پھر انسان نہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے ہیں۔ پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض طبائع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت طبعا۔ بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے، آپ کو معلوم ہے، ان کے واقعات تو ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ حال ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مارے کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا۔ نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔ ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں تیار ہو گیا۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی شروع۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو اب اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی۔ اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی۔ یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد الواح دے دی گئیں، جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام 10 ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس جو بنیاد ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی اساس ہے، تو شریعت موسوی کی اساس وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا، اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ دکھایا، اور وہ شعبدہ کیا تھا؟ آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے، یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا کہ اسرائیلی جو ہیں یہ بددیانت نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نہیں کریں گے کوئی خیانت، خائن نہیں۔ بہرحال چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی۔
جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے. اس کو کہا اس نے سامری نے کہ یہ پھینک دو، یہ تو نجس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں. اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی. پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر سے کھوکھلا تھا تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو. انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا. یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے، کس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کس خدا کے پاس گئے ہیں. یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا، اسے پوچھو. بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستی شروع کر دی. اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے، اس بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے. شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے. ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو وہ وقت معین نہیں آیا، کیوں آ گئے؟ اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اور الٹی جو ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے. قال عجلت الیک ربی لترضی، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں. فرمایا نہیں، یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اضل لہم السامری، سامری نے گمراہ کر دیا. یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے. فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا. یہ غضبان، یہ غضب کی ایک انتہائی شکل. اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں. انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. اسی طرح رحمان، جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے. تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان. تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے. وہ شرک بھی جلی شرک، خفی شرک نہیں، باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بشرے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے. آصفہ، بہت ہی متاسف. ابھی دو الفاظ آگئے، غضبان آصفہ، ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج کی کیفیت. چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو لے کر آئے تھے تختیاں وہ تو آپ نے ڈال دی. وَأَخَذَ مِرَاثَ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا. یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں، تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا. تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بہرحال چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کرا، اس لیے میں نے برداشت کیا. کیا کر روکتا رہا میں، لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا. لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں. تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا، اور یہی سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے. یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے. تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے. ایک مسلمان ہے، اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، کیونکہ مجرم تو نہیں. یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو در حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو ان کا حق ہے. ہاں، مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے. جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ عامل رضامندی سے وہ کرتے ہیں زنا تو کوئی جرم نہیں، ان کی مرضی ہے. تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا، جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہیں کو ماڈل بنا رہے ہیں اب،
تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا؟ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہے تورات سے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی، یہودیوں کے لیے شریعت موسوی تھی، آج تک بھی ہے۔ عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں میں۔ لا آف موسیس، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دس لا آف موسیس ول بی اپلیکیبل ٹو یو۔ وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا، اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کے بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں گے۔ ہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا، آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے، دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے، بات چل جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے، وہ نسل پر نہیں ہے، وہ رنگ پر نہیں ہے، وہ زبان پر نہیں ہے، نظریے پر۔ نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتد ہو جائیں تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے۔ اور اس کا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ دیکھو بھئی، یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی، جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ایک ساکھ ہو گئی، ایک گڈ ول ہے ایمان کی، ایک ساکھ۔ جو چاہو کر لو، اس کو قتل کر دیا ابو جہل نے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے، ایمان دل میں قائم رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے، صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے، اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا، اور پھر ان پر شدید پشیمانی طاری ہوئی، لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے، لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ، یہ رخصت بھی اپنی جگہ، دین کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال سازش کیا کی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ، اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، دن بھر رہو۔ اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں، ذرا حضور کے قریب رہو، صحبت قریب سے، تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قریب رہے ہیں، شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہ دیکھ لیا ہم نے، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا، کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائے گا۔ آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے، نہ ہر زن نست نہ ہر مرد مرد، کمزور ایمان والے لوگ تو تھے نا آخر، اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے، لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا، وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع مل گیا کہ بھائی کوئی بات دیکھی ہوگی نا، انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیک نیتی سے ایمان لائے تھے، اور حضور کی صحبت میں اور محفل کے اندر بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے رہے تھے، بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا، تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے، تبھی تو وہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون بنا ہے، جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی، اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہو۔ اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل، یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، لیکن از روئے قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ مکے کے کفار و مشرکین کا قول نقل ہوا ہے، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذی بین یدیہ، انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں، اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے۔ تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن تم تو واقعتاً یہ کہ بہت ہی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال باہر کرو لوط والوں کو، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے طہارت اور بڑی پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہیں۔
فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی بری بارش تھی وہ کہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ یہ انباء الرسل کا حصہ ختم ہوا۔ اب یہ جو التذکیر بآلاء اللہ، یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین، یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے، انبیاء چنے ہوئے ہیں، ان سب پر سلام۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے، سوچو غور کرو، یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے معبود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں، خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ نے دیا ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کون سی یہ نسبت ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ یہ بڑا سوالیہ انداز ہے، سرچنگ کوسچنز کے انداز میں۔ کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات، بڑی رونق والے سرسبز باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کس نے، کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے پیدا کر دیے، اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب، تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے۔ الہ مع اللہ، کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تعویل یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے عقائد، نظریات، خیالات کیا تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی ہے، البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں، بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، جنگل کے اندر بھی، بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے، باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ جس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل آتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل، سند لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔
قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا، یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں، عملاً اندھے ہیں، مانتے ہیں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن اگر آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو؟ تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے؟ اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا، کل کا دن آئے گا، اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی۔ اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی من قبل پہلے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نقلیں ہیں، وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، کہیے ان سے کہ ذرا سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا کہ جنہوں نے اس جرم کی روش اختیار کی۔ ولا تحزن علیہم، ارے نبی اب آپ ان کے اوپر رنجیدہ نہ ہو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ فلا تحزن علیہم، اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ان کی اپنی شامت اعمال ہے، یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں، نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں، رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی، ہماری چالیں کامیاب ہوں گی، ہماری تدبیر ہے، ان کی ساری چالوں کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یہ سورہ نحل میں بھی لاسٹ بٹ 1 آیت میں آئی تھی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو 2 چیزوں کی خبر دیتے تھے، ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب، تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو عذاب کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کب آئے گا یہ عذاب؟ قُلْ عَسَىٰ، بتائیے اگر آپ سچے ہیں، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی بچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو، تمہاری پیٹھ تک پہنچ چکی ہو۔ ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف ہے، جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری، وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے، اور اس میں اشارہ ہے غالباً غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی۔ فَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اندر کیا ہے۔ اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کیا ظلمًا وعدوا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں، قرآن حق ہے، بات مان چکے ہیں، دل گواہی دے چکا ہے، لیکن اپنی ضد، اپنی ہٹ، اپنا تکبر، اپنا حسد، اپنی چودراہٹ، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے۔ وہی بات کہ جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن وما یعلنون، زبان سے انکار کر رہے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض
الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی، غائب شے، غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ کا علم قدیم جو ہے گویا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو زمانہ گزرا، 2000 برس گزر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی، اصل کتاب گم بھی ہو گئی، پھر ان کے ہاں روایات، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس طرح کے بہت سے معاملات جو آ گئے، قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا۔ فتوکل علی اللہ، تو اے نبی آپ توکل کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، یقیناً آپ تو حق پر ہیں، آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، بالکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا، جو جس پر آپ کا موقف ہے۔ انک لا تسمع الموتى، لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے، روحانی طور پر مردہ، یہ زندہ ہے لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کے دل مر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ دل زندہ، اگر دل مر گیا ہو اندر سے، یعنی روح اندر سے مر چکی ہو، دفن ہو گئی ہو دل کے اندر، اور یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے، انسان ایک مردہ، اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، تو آپ انہیں مردہ سمجھیں، زندہ نہ سمجھیں۔ وما انت انک لا تسمع الموتى، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات، اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹھ موڑ کر چل بھی دیں۔ اب بہرا ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹھ موڑ کر چل بھی دیا ہے، بہرا بھی ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس کو کچھ سمجھائیں گے؟ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو بس سنا سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے آپ مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، فہم مسلمون، اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تُكَلِّمُهُمْ، جو ان سے کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں، جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے، جمع کریں گے ایک فوج کو، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، جماعت بندی کی جائے گی۔ کوئی بہت سخت تھا، کوئی ذرا نرم تھا، کوئی استہزاء بھی کرتا تھا، کوئی صرف انکار کرتا تھا، تو یہ مختلف لوگ تھے، مختلف درجے ہیں۔ نہ ہر نہ ہر مرد خدا پنجنگوش یکساں نہ کر، تو یہ تو ہوتا ہے، نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرکین سب ایک درجے کے تھے۔ حتی اذا جاؤ، جبکہ وہ آ جائیں گے، قالا، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اکذبتم بآیاتی، آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے، اما ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے، یعنی کیا واقعتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا سمجھ میں تو آ گیا تھا، لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یہ ہے جو سوال کیا جائے گا۔ قالا کذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، سمجھ نہیں سکے تھے، حقیقت تم پر منکشف نہیں ہو سکی تھی۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے تم لوگ۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور وہ وقت جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، اور وہ خاموش رہ جائیں گے، بات نہیں کریں گے، کیا جواب دیں۔ بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا، ان کے دل نے گواہی دے دی تھی، واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی،
لیکن یہ کہ اپنی ضد، اپنا جو ہٹ دھرمی تھی، تعصب تھا، اس کی وجہ سے نہیں مانا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ اس میں سکون حاصل کریں، چین حاصل کریں، آرام کریں، والنہار مبصرا، اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھنے کی آنکھیں اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جدوجہد کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی زمین میں ہوں گے، آسمان میں ہوں گے، سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ ظاہر بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ، پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اچھا اندازہ ہے، تقریباً ہر ہی شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو وہی تمر مر السحاب، وہ تو چلے گے، اس وقت اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صنائی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے۔ اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ یقیناً باخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعۃ سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، انہیں وہ اس فزع یومئذ، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ تو وہم من فزع، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا، باعث بعد الموت کا دن اور ہے۔ ایک ہے وہ دن کہ جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی، اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ ایک ہے قیامت، باعث بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے، وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، شروع میں لفظ قل نہیں ہے، لیکن یہ کہ مراد یہی ہے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے۔ یہ بلد الحرام ہے، یہ بیت اللہ اس میں ہے، یہ حرم کی سرزمین ہے، یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں، کسی اور کی نہیں، کسی بت کی نہیں، کسی دیوی کی نہیں، کسی دیوتا کی نہیں۔ انما امرت